سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تمہیں ڈر ہو تو تم پیدل ہو یا سوار۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب تم امن میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی، سکھلائی جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پہ صلاۃ الخوف سے متعلق اللہ نے حکم دیا، یعنی تمہیں خوف ہے، دشمن کا ڈر ہے، یہ میدان جنگ میں ہو یا تمہیں کوئی بھی ڈر ہو سکتا ہے، اندیشہ خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی گاڑی چھوٹ سکتی ہے، ٹرین نکل سکتی ہے، آپ کی کوئی ایئر لائن مس ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایسا آپ کو اندیشہ ڈر خطرہ ہے تو آپ جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کر سکتے ہو، پیدل بھی سواری پر بھی۔ تو پیدل نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے میدانی جنگ میں؟ تو اس کی ہمیں حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بھاگ گیا، میں اس کے ذہن پکڑے ہوئے تھا اور میں اسی حال میں نماز پڑھتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے اس کی لگام پکڑے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو صحابی رسول جن کو وہ بتلا رہے وہ کہنے لگے کہ اچھا تو یہ کیسی نماز تھی؟ کہتے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میدان جنگ میں اپنے گھوڑے کو بھاگ جانے دیتا؟ تو پھر خود کیا کرتا؟ تو یہ پیدل نماز ادا کرنے کے متعلق حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ سواری پہ ہوں تب بھی تم نماز ادا کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ اس پہ تو متفق ہیں سب کہ تمام تر سواریوں پہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ موٹر سائیکل پہ، بائیسیکل پہ، آپ اپنی گاڑی پہ، گھوڑے پہ، آپ اونٹ پہ، کسی بھی سواری پہ، ریلوے پہ، بس پہ، کار پہ، کوئی بھی آپ کی سواری ہو تو اس پہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار رخ آپ نے قبلہ کی طرف کیا، نماز شروع کر دی، اس کے بعد سواری کا رخ کسی بھی طرف ہے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرض نماز سے متعلق یہ ہے کہ آپ ایسی سواری پہ فرض نماز ادا کر سکیں گے جس میں آپ قیام کر سکتے ہوں، لیکن یہ خوف کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ ایسی سواری جیسے ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، یا ہماری ٹرینز ہیں، یا ریلوے ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، تو ان میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے اطمینان سے۔ تو ایسی سواری اگر ہو میسر آپ کو تو آپ اس میں امامت جماعت بھی کروا سکتے ہیں۔ اور خوف کی حالت ہے اور نماز کا بھی وقت جا رہا ہے، اور گرنی خوف یہاں پہ گرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی بس وغیرہ میں ہیں تو وہاں تو بار بار جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، گرنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، تو کھڑے ہو کے اگر آپ قیام کرتے ہیں تو وہاں پہ خوف میں آپ کے لیے اجازت ہے، آپ بیٹھ کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ خوف کی حالت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اس خوف کی حالت میں گنجائش ہے، اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر پیدل بھی، سواری پر بھی، یعنی جب پیدل ہیں تو آپ رک کے کہیں نماز پڑھیں گے۔ پیدل کا مطلب یہ نہیں کہ چلتے چلتے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگ جو دشمن کے نرغے میں ہوں، یا ایسے لوگ جو دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے گئے ہوں اور وہاں ان کی نماز کا وقت ہو جائے، تو ان کے لیے یہ اجازت اور گنجائش ضرور ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہوں اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے نیت باندھ سکتے ہیں، تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنے میں دیکھتے ہوئے کسی کو اندیشہ ہو سکتا ہے تو آرام سے اس حال میں تیمم کریں گے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے چاہیں، جیسے بھی ممکن ہو ویسے نماز ادا کر لیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے ہاتھ باندھے، نیت باندھی ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہے، آپ قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اشارے سے ہی آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تب ہے جب آپ کسی دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے دشمن کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے اور سامنے دشمن کا ڈر بھی ہے، پکڑے جانے کا بھی خوف ہے۔ تو ایسے خوف کی حالت میں، یا آپ کے لیے یہ خوف کی حالت ہو، یا پھر سواری سے گر جانے کے خوف کی حالت ہو، یا پھر آپ کے لیے دشمن کا حملہ کر دینے کے خوف کی حالت ہو، کوئی بھی خوف آپ کو ہے تو آپ اپنی نماز جیسے ممکن ہو ویسے ادا کر سکتے ہیں۔ گاڑی چھوٹنے کا خوف ہو سکتا ہے، یا آپ کو پھر یہاں پہ یہ بھی گنجائش شریعت میں موجود ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں ایسی صورت میں، یعنی ظہر عصر کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فجر کو آپ الگ سے اکیلی کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمازوں کو جمع کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے، اور بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے، اور جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کر لینے کی بھی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ مرض کی حالت میں بھی یہی احکامات ہیں،
اور خوف کی حالت میں بھی یہی احکامات ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی تمہیں خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ، کوئی ڈر نہیں ہے، امن کی حالت میں ہو، تو پھر تمہارے اوپر لازم ٹھہرتا ہے تم ویسے عبادت کرو، ویسے اللہ کو یاد کرو، ویسے نماز ادا کرو، ویسے اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور تم جانتے نہیں تھے۔ ہم کب جانتے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، کب رکوع میں جانا ہے، کتنے ہیں رکوع میں، کیا پڑھنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے، اور کتنے سجدے کرنے ہیں، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار عالم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سکھلایا، بتلایا، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرمانے تم یہ سب نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں سکھایا ہے، لہٰذا تم اب نماز کی واجبات، اس کے ارکان، اس کی شرائط، اس کے تمام تر احکام کے ساتھ اس کو امن کے ساتھ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، اور نماز کو قائم کرو۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کا پہلی آیت میں حکم دیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں نمازوں کے متعلق گنجائش ہمیں دی کہ تم پیدل چل رہے ہو تو پیدل چلتے ہوئے رک کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہو، سواری پہ ہو تو سواری کو روک کے اپنی نماز ادا کرنا ممکن ہے تو روک لیں، جیسے اپنی گاڑی پہ آپ کہیں جا رہے ہوں۔ لیکن اگر ایسی سواری ہے کہ جس میں دوسرے لوگ بھی سوار ہیں اور آپ کسی اور کی سواری میں ہیں اور روکنا ممکن نہیں ہے، بڑی گاڑی بس وغیرہ میں ہے، تو پھر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس میں بیٹھے ہوئے قبلہ رخ کر لیں خود کا، اور قیام کریں، رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو گر جانے کا اندیشہ یا ڈر ہے تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو اپنی نمازوں کی حفاظت سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، خوف میں بھی ہے، امن میں بھی ہے، شادیوں پہ بھی ہے، گھر کی مصروفیات میں بھی ہے، کہیں پہ بھی آپ ہیں، اپنی ملازمت کے دوران ہیں، یا آپ اپنے امتحانات کے دوران گزر رہے ہیں، دورانیے سے گزر رہے ہیں، یا آپ اپنی کلاس لے رہے ہیں، کچھ بھی ہے، زندگی کے کسی بھی طرح کے مواقع ہیں، کسی کے طرح کے اعمال چل رہے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر خوف ہے، کوئی اندیشہ، ڈر ہے، تو پھر نمازوں کو جمع کرنے کی گنجائش موجود بھی ہے، اور نمازوں کو جیسے ممکن ہو ویسے ادا کرنے کی اجازت بھی موجود ہے۔